جتنی ضرورت فلسطین کے لوگوں کو ہماری ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں ان کی ہے۔ فلسطین کے لوگوں پر حالات بہت تنگ ہیں۔ اسرائیل کی قابض فورسز نے ان پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، غزہ میں ان کا قتل عام کر رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کی ہمت لازوال ہے، ان کا جذبہ بے مثال ہے، اور کیا ہی بات کروں ان کا اللہ پر ایمان کی۔ کیا قوم ہے فلسطین، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا ظلم ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب سے زیادہ زندہ ہے۔ دنیا کی ساری قومیں اٹھا لیں، لیکن اگر کوئی ایک قوم جو صحیح معنی میں زندہ ہے، حق کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ فلسطین کی قوم ہے۔ فلسطینیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت دنیاوی وسائل یا دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہوتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے غزوہ بدر یاد آ جاتا ہے، جس طرح ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنے سے 3 گنا بڑی جماعت کا مقابلہ کیا تھا۔ فلسطینیوں کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے فلسطینی قوم کو پیدا کیا، تاکہ ہم انہیں دیکھیں اور سیکھیں کہ ایک زندہ قوم ہوتی کیسے ہے۔ میں کل ایک ترکش ٹی وی پر ایک فلسطینی کا بیان چل رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، بڑا افسوس ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی دنیا کو بتا دو کہ ہمارے جنازے نہ پڑھیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں بلکہ باقی ساری اسلامی دنیا مر چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مقصد ہمارا انہیں آزاد کروانا نہیں بلکہ ان کا ہمیں آزاد کروانا ہے، ہماری غلام ذہنیت سے، اس غافل زندگی سے۔ فلسطینیوں پر تو پھر بھی ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک جو غلام ذہنیت کے انسان ہوتے ہیں، وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود اپنے مجرم بن گئے ہوتے ہیں، دین سے غافل ہو کر، دنیا میں ڈوب کر، حق سے دور ہو کر۔ مسلمانوں، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، پاکستان کے لوگوں، دیکھو کہ کیا ہے فلسطینیوں کے پاس سوائے اللہ کے ایمان کے، اور وہ دنیا کی سپر پاور سے لڑ رہے ہیں، اور ہم ایک نیوکلیر سٹیٹ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ سیکھو اپنے فلسطینی بھائیوں سے کہ ایک آزاد قوم کیسی ہوتی ہے۔ کل ہمارے کیپٹل کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر، اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں ہونے دے رہے تھے ہماری گورنمنٹ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں پاکستانیوں کو، خاص طور پر جو ینگ لوگ ہیں، انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، اسرائیل کے ظلم کے خلاف ان کی آواز بنیں۔ ان کی آواز کو تو دبایا جا رہا ہے، آپ ان کی آواز بنیں۔ ایک زندہ قوم جو ہوتی ہے اسے اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتی۔ انٹرنیٹ پر جتنی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، پکچرز آ رہی ہیں، وہ سب دیکھیں۔ آپ کو دکھ ہو رہا ہے، بے بسی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی دیکھیں، برداشت کریں، کیونکہ یہ آپ کی حقیقت ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اپنی فلموں اور ڈراموں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ آپ کے گولز سے خواہشات ٹھیک ہے، رکھیں انہیں بھی، لیکن یہ حقیقت ہے آج کی دنیا کی، یہ اسلام کی حقیقت ہے، آپ اسے منہ نہیں پھیر سکتے۔ ایک سچا مومن جو ہے وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اس سب ظلم کے منظر کو اپنے اندر محسوس کریں، اپنے اندر کے ایمان کو جگائیں، اور پھر یکجا ہو کر آواز بلند کریں اس ظلم کے خلاف۔ اپنے ملک میں پروٹیسٹ کریں، اپنی گورنمنٹ کو فورس کریں کہ وہ عملی طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے قدم اٹھائیں۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اتنی خاموشی، اتنی بزدلی؟ حقیقت سے چھپنا، فلسطینیوں پر جو ظلم ٹوٹ رہا ہے، اس پر خاموش تو صرف ایک غلام انسان، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ایک سچا مومن جو ہے وہ اتنے ظلم میں کبھی خاموش نہیں ہو سکتا۔ اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم متحد ہو کر فلسطینی لوگوں کی مدد کر سکیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے اسلامی ملکوں کے ہونے کے باوجود صرف شاید ایک ہی ملک ہے جو صحیح عملی طور پر جو ہے نا فلسطینیوں کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں ایران کا ملک ہے۔ باقی ہم سب خاموش ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب متحد ہوں، امت متحد ہو، پوری انسانیت متحد ہو ظلم کے خلاف، اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور عملی طور پر جو ہے نا ان میں فورس کرے کہ وہ اس ظلم کو بند کریں۔ اللہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔